بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام قربانی و فضائل عشرہ ذی الحجہ۔ المرتب حضرت مولانا مفتی ریاست علی صاحب، استاد دارالعلوم دیوبند، محتمم مدرسہ امداد الاسلام، قصبہ لنڈھورہ۔ فضائل عشرہ ذی الحجہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے افضل کوئی زمانہ نہیں۔ اس عشرے میں ایک رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے، اور ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ملتا ہے، اور عرفے کے دن کے روزے کا ثواب 2 سال کے روزوں کے برابر اور 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کی طرح اس عشرے میں بھی ہر نیک عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اس عشرے کی خاص عبادت قربانی ہے، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک واقعے کی یادگار ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت فرمایا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی اور گناہ کی معافی ہے، اور تمہاری قربانی کے جانور تمہارے لیے پلسرات پر سواری کا کام دیں گے، اور اگر اخلاص کے ساتھ قربانی پیش کی جائے تو جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی قبولیت اور مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ قربانی اس بالغ مرد یا عورت پر واجب ہے جو کہ قربانی کے دنوں میں بقدر نصاب مال کا مالک ہو۔ قربانی کے وجوب کے لیے نصاب کی تکمیل پر سال گزرنا شرط نہیں، بلکہ قربانی کے ایام میں نصاب کا مالک ہونا کافی ہے۔ نصاب قربانی کا بھی وہی ہے جو زکوٰۃ وغیرہ کا ہے، یعنی 612 گرام چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اور کچھ چاندی کچھ سونا مل کر اس کی قیمت یعنی 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جانا۔ مثلا اگر کسی کے پاس تھوڑی چاندی اور تھوڑا سونا ہے، تو اگر سونا اور چاندی دونوں کی قیمت مل کر چاندی کے نصاب کے بقدر ہو جائے تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کے پاس رہنے کے مکان کے علاوہ کوئی اور مکان ضرورت سے زائد خالی پڑا ہو، یا اس نے کوئی مکان یا دکان کرائے پر دے رکھی ہو اور مکان یا دکان کی قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر اس شخص کے پاس سونا چاندی، نقد پیسہ، تجارت کا سامان کچھ بھی نہ ہو، تب بھی ضرورت سے زیادہ مکان اس کے پاس ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مسئلہ کسان کے پاس کاشت کے لیے 2 بیل کا ہونا کافی ہے، تو اگر کاشتکار کے پاس 3 بیل ہوں اور تیسرا بیل اور غیر ضروری سامان 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر کا ہے، تب بھی قربانی واجب ہے۔ نوٹ: قربانی کے دنوں میں چاندی کا بھاؤ معلوم کر کے حساب لگا لینا چاہیے کہ 612 گرام چاندی کی قیمت کتنی ہے۔ اگر اتنی ملکیت کا مالک ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ تنبیہ: جس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا اور شرعی مجبوری کے بغیر قربانی چھوڑتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ وعید اور ڈانٹ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اس لیے صاحب حیثیت مسلمان مرد عورتوں کو قربانی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ مسئلہ: اگر عورت کے پاس سونا چاندی اور ضرورت سے زائد کپڑا نصاب کے برابر موجود ہے تو عورت پر بھی اپنی الگ سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر اس کا شوہر اپنی جانب سے قربانی کرتا ہے تو عورت کے ذمے سے قربانی کا وجوب ساقط نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر عورت کی جانب سے اس کا شوہر یا کوئی اور رشتہ دار قربانی کرے اور عورت کو اس کا علم ہو اور وہ اس پر رضامند ہو تو اس کی جانب سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ نوٹ: عورت کے پاس جو کپڑا اور برتن فاضل رکھے رہتے ہیں اور سال میں کبھی بھی کام نہیں آتے، اگر وہ بھی 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائیں تو بھی قربانی واجب ہے، اور اگر
سونا چاندی اور فاضل کپڑے برتن سب ملا کر بھی اتنی قیمت کے ہو جاتے ہیں، تب بھی عورت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مسئلہ: اگر ایک گھر میں کئی بھائی رہتے ہوں اور وہ سب ایک ساتھ کماتے ہیں اور اپنی کمائی ایک ہی جگہ رکھتے ہیں اور ان کی آمدنی اور خرچ ایک ہی جگہ سے اور علیحدہ علیحدہ ملکیتیں نہیں ہیں، تو قربانی ایک ذمہ دار کی جانب سے کرنا کافی ہو جائے گا، لیکن اپنی خوشحالی کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ حصہ لینا یا پورا جانور کر دینا افضل ہے۔ مسئلہ: اگر کئی بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں اور ان کا مشترکہ مال اتنا ہے کہ وہ ضرورت سے زائد سامان اور پیسہ، سونا چاندی، تجارت کا مال تقسیم کیا جائے تو سب نصاب کے مالک بن جائیں تو سب پر قربانی کرنا لازم ہے، ایک قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں۔ مسئلہ: اگر ایک باپ کے کئی لڑکے ہیں اور ان کا الگ الگ کاروبار ہے تو صاحب نصاب ہونے کی صورت میں ان پر بھی اپنی قربانی کرنا واجب ہے، صرف باپ کا قربانی کر دینا ان کی جانب سے کافی نہ ہوگا۔ ہاں، اگر باپ ان کی رضامندی سے ان کی طرف سے حصہ لیتا ہے تو ان کا واجب ادا ہو جائے گا۔ مسئلہ: ایک شخص نے اپنی زمین جائیداد اپنے لڑکوں کے حوالے کر دی اور اپنا عمل دخل بالکل ختم کر لیا اور اب اس شخص کے پاس رہنے کے مکان کے علاوہ کچھ نہیں، تو قربانی اس پر لازم نہ ہوگی۔ ہاں، اگر اس کے لڑکے خوشحال ہیں اور مالک نصاب ہیں تو ان پر قربانی واجب ہے۔ مسئلہ: جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو تو اس کا وجوب قربانی سے ہی ادا ہوتا ہے، اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ 12 ذی الحجہ کی شام تک قربانی کرنے کی پوری کوشش کرے، لیکن اگر 12 ذی الحجہ کی شام تک کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکا تو پھر اس پر واجب ہے کہ ایک متوسط بکرے یا بکری کی قیمت صدقہ کرے یا بڑے جانور کے ایک حصے کی قیمت صدقہ کرے۔ تنبیہ: عوام میں ایک بات یہ مشہور ہے کہ جو آدمی 7 مرتبہ قربانی اپنے نام سے کر لیتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قربانی کے وجوب سے سبکدوش کر لیتا ہے۔ یہ بات جہالت پر مبنی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے اور سمجھنا چاہیے کہ جب تک آدمی صاحب نصاب رہے گا اس پر قربانی کرنا بھی واجب رہے گا، خواہ وہ اپنی زندگی میں کتنی ہی قربانیاں کر چکا ہو۔ قربانی کے جانور: اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس نر و مادہ، بکری نر و مادہ، بھیڑ نر و مادہ، دمبا نر و مادہ۔ مسئلہ: اونٹ، بیل، گائے، بھینس میں 1 سے لے کر 7 آدمی تک حصہ لے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ کسی بھی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ 2 آدمی مل کر ایک حصے کی رقم ادا کریں، یا جیسے مثلاً 700 روپے کے جانور میں ایک آدمی 50 روپے دے کر شرکت کرے کہ مجھ کو ایک حصے کا نصف گوشت دے دینا، تو ایسا کرنے سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر اس طرح کے غریب لوگ اپنی جانب سے پیسہ ایک کو دے کر اسے مالک بنا دیں اور پھر وہ اپنے نام سے قربانی کر دے تو یہ صورت درست ہے اور ثواب انشاءاللہ سب کو مل جائے گا۔ مسئلہ: اگر کئی حصہ دار مل کر اپنے حصے کے ساتھ کسی مرحوم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا حصہ لینا چاہیں تو اس کی بہتر شکل یہ ہے کہ سب مل کر اپنی اپنی رقم کسی ایک کو دے دیں اور اس کو مکمل اختیار دے دیں کہ تم اپنی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کر دو، تو یہ قربانی درست ہو جائے گی۔ مسئلہ: کسی زندہ یا مرحوم آدمی کی اولاد آپس میں مل کر اپنی ماں باپ کا حصہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جائز ہے کہ یا تو ایک آدمی مکمل ایک حصہ لے لے، اور اگر وہ کئی آدمی مل کر ایک حصے کی رقم ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے کہ سب مل کر اپنے اپنے حصے میں آنے والی رقم کسی ایک کو دے دیں اور اس کو اس رقم کا مالک بنا دیں، پھر وہ شخص اپنی جانب سے ایک حصہ لے کر قربانی کرے۔ مسئلہ: قربانی اور عقیقے میں ذبح کرنے کے لیے اوپر ذکر کیے ہوئے جانوروں میں سے
مادہ افضل ہے، اور نمبر 2 پر خصی نر افضل ہے، اور نمبر 3 پر وہ نر آتا ہے جو خصی نہ کیا گیا ہو۔ نوٹ: جانوروں میں خصی ہونا عیب نہیں بلکہ خصی ہونا ان کے لیے کمال ہے، اس لیے خصی نر بغیر خصی کے مقابلے میں افضل ہے۔ مسئلہ: جو جانور دودھ دے رہا ہو اس کا بچہ دودھ کے علاوہ گھاس وغیرہ نہ کھانے لگا ہو، اس کی قربانی بھی جائز ہے، اور اگر جانور دودھ سے بھاگ جائے تو اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نوٹ: بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 7 مرغ ذبح کر دے تو اس کی قربانی ادا ہو جاتی ہے، یہ بات من گھڑت ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ مسئلہ: اونٹ کی قربانی کے لیے اس کی عمر 5 سال یا اس سے اوپر ہونا ضروری ہے، اور گائے بیل بھینس کے لیے 2 سال یا اس سے زیادہ عمر ہونا ضروری ہے۔ بکری کے لیے 1 سال یا اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دمبے کے لیے اصل تو یہ ہے کہ اس کی عمر کم سے کم 1 سال ہو، مگر ان دونوں کے بارے میں یہ تخفیف ہے کہ اگر دمبا یا بھیڑ 6 ماہ کے اوپر کا ہو مگر موٹا فربا ہونے کی وجہ سے وہ 1 سال کا معلوم ہونے لگا ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے، یہ حکم بکری یا بکرے کے واسطے نہیں ہے۔ مسئلہ: اگر جانور کی عمر لکھی ہوئی عمر سے 1 بھی دن کم ہوگی تو قربانی جائز نہ ہوگی۔ مسئلہ: اگر کسی بکری بھیڑ نے بقرعید کے دن بچہ جنا تو اگلے سال بقرعید سے اگلے دن اس کی قربانی جائز ہوگی، اور بھینس یا گائے کے بچے کی قربانی 2 سال بعد آنے والی بقرعید سے اگلے دن ہو سکے گی۔ مسئلہ: اگر جانور کا مالک جانور کی عمر پوری بتلا رہا ہے اور دل اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو خریدنے والے کے لیے قربانی جائز ہے۔ اگر عمر غلط بتلائی گئی تو اس کا گناہ بتلانے والے کو ہوگا اور قربانی ادا نہ ہونے کا وبال اسی کی گردن پر ہوگا۔ مسئلہ: اگر تحقیق کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ اس جانور کی عمر پوری نہیں مگر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر پوری ہے، تب بھی قربانی جائز نہیں۔ نوٹ: بعض علاقوں میں حکومت کی طرف سے گائے پر پابندی ہے تو ایسے علاقے کے لوگ اس میں احتیاط کریں، جان و مال عزت کو خطرے میں ڈالنا بہتر نہیں۔ مسئلہ: اگر جانور کی عمر کے متعلق تحقیق نہ ہو تو ایسے دو آدمی کو جانور دکھایا جائے جو کہ جانور کے بارے میں تجربہ رکھتے ہوں، اگر وہ 2 آدمی اس کی عمر کے متعلق اطمینان کا اظہار کر دیں تو قربانی جائز ہے۔ ہدایات: قرآن پاک میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے پاس قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا تقوی یعنی تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں۔ اس لیے قربانی کرنے والوں کو چاہیے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں اور اللہ کے حکم پر اپنے بہتر سے بہتر مال کو قربانی میں پیش کریں۔ جس جانور کو قربانی میں پیش کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسا عیب نہ ہو جو قربانی کے لیے مانع ہو۔ مسئلہ: بڑے جانور میں 7 یا 7 سے کم جتنے بھی حصے دار ہیں ان سب کی نیت درست ہونا لازمی ہے، اگر کسی ایک کی نیت بھی خراب ہو گئی تو سب کی قربانی مردود ہو جائے گی۔ مسئلہ: قربانی کے جانور یا قربانی کا حصہ لینے کے واسطے جو رقم دی جائے وہ رقم حلال ہونا لازمی ہے، چاہے کسی سے ادھار لے کر دی جائے مگر اس میں ناجائز کمائی کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کسی ایک ساتھی نے بھی خالص حرام کمائی کا پیسہ دے دیا سب کی قربانی رد ہو جائے گی۔ مسئلہ: جو شخص حجام یعنی نائی کا کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ قربانی میں حصہ لینا درست ہے۔ وہ عیوب جو قربانی کے لیے مانع ہیں: جانور کی عمر کا اوپر لکھی عمر سے کم ہونا، ایسا لنگڑا ہونا کہ وہ اپنے پیر پر زور دے کر نہ چل سکتا ہو، ایسا دبلا لاغر ہونا کہ اس کی ہڈیوں کا مغز خشک ہو گیا ہو، جانور کا اندھا ہونا، جانور کی کسی آنکھ کی روشنی کا تہائی سے زیادہ کم ہونا، اگر قربانی کے جانور کو کتے نے کاٹ لیا اور اس کا زخم صحیح ہو گیا تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ جانور کے سینگ کا جڑ سے ٹوٹنا جبکہ دماغ تک چوٹ کا اثر پہنچ جائے، جانور کے قدرتی طور پر کانوں کا نہ ہونا،
کان کا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہونا، دم کا تہائی سے زیادہ کٹ جانا، ناک کا کٹ جانا، 4 تھن والی مادہ کے 2 تھنوں کا نہ ہونا، 4 تھن والی مادہ کے 2 تھنوں کا نہ ہونا یا سوکھا ہوا ہونا، 2 تھن والے جانور کے 1 تھن کا سوکھا ہوا ہونا، مخنث ہونا جیسے انسانوں میں ہجڑے ہوتے ہیں، یعنی اس کو نر اور مادہ کی کوئی علامت نہ ہونا یا دونوں علامت کا ہونا۔ نوٹ: مخنث جانور کا گوشت بہت دیر سے گلتا ہے، اگر کسی تدبیر سے اس کا گوشت گلایا جائے تو قربانی درست ہے، اور جو مادہ بانجھ ہو یعنی نئے دودھ نہ رہتی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ مسئلہ: جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں یا درمیان سے ٹوٹ گیا تو اس کی قربانی درست ہے۔ ہاں، سینگ جڑ سے اس طرح اکھڑ گیا کہ اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا تو اس کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ جتنے دانت منہ میں تھے ان میں سے 1/3 سے زائد کا گر جانا، اگر ان میں سے کوئی عیب جانور میں موجود ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ مسئلہ: اگر جانور کو قربانی کرنے کے وقت باندھتے ہوئے تڑپنے سے اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں، جیسے ذبح کرنے کے لیے گراتے ہوئے پیر ٹوٹ جائے یا سینگ ٹوٹ جائے وغیرہ، تو اس وقت پیدا ہونے والے عیب کا اعتبار نہیں۔ وہ عیوب جو قربانی کے لیے مانع نہیں، جو قربانی میں رکاوٹ نہیں ہے، وہ ایسے عیب: جانور کی آنکھ میں کیکڑا ہونا جس سے روشنی میں کمی نہ آئے، کوئی عیب نہیں، کیکڑا دونوں آنکھوں میں ہو یا ایک آنکھ میں ہو، اگر بینائی صحیح ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ مسئلہ: اگر کان چرا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ مسئلہ: اگر جانور کے کان پیدائشی طور پر چھوٹے ہوں یا سینگ قدرتی طور پر ہی چھوٹے ہوں تو قربانی میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ: گائے، بھینس، اونٹنی کے 4 سے زیادہ اور بھیڑ بکری کے 2 سے زائد تھنوں کا ہونا کوئی عیب نہیں۔ مسئلہ: جس جانور کے سینگ قدرتی طور پر نہ ہوں تو اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی اگر سینگ تل دیے گئے ہوں جس سے وہ بڑھتے نہ ہوں تو یہ بھی کوئی عیب نہیں۔ مسئلہ: جس جانور کی ناک نکیل ڈالنے کے لیے پھوڑی ہوئی ہو تو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں، خواہ اس کی ناک میں رسی پڑی ہوئی ہو تب بھی قربانی جائز ہے۔ مسئلہ: بدن میں رسولی کا ہونا عیب نہیں، رسولی کھال کی گانٹھ یعنی گٹھلی کو کہتے ہیں۔ مسئلہ: جس جانور کے سینگ کی ہڈی کا صرف خول اتر گیا ہو اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ جس جانور کا سینگ ٹوٹ گیا اور دماغ میں چوٹ کا اثر نہ پہنچا تو اس کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ: اگر جانور دیکھنے میں صحیح سالم تھا مگر ذبح کرنے کے بعد گوشت اندر سے خراب نکلا تو یہ قربانی درست ہو جائے گی، ان لوگوں پر دوسری قربانی واجب نہیں۔ مسئلہ: جس جانور کا ایک کان یا دونوں کان 1/3 سے کم کٹے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ مسئلہ: جو جانور بچہ جن چکا ہے اس کی قربانی جائز ہے۔ گابھن جانور کے متعلق مسائل۔ مسئلہ: گابھن جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر اس کے بچہ جننے کا وقت بہت قریب آ گیا ہو تو اس کی قربانی مکروہ ہے مگر ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ: اگر گابھن جانور خریدا گیا اور پھر اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ دوسرے جانور کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ: گابھن جانور جتنے پیسے میں خریدا گیا ہے اگر دوسرا جانور اس سے کم رقم میں مل جائے تو بھی قربانی جائز ہے، البتہ افضل یہ ہے کہ باقی ماندہ پیسے خیرات کر دیے جائیں، اور اگر وہ رقم خیرات نہ کی تو گناہ گار نہ ہوگا۔ مسئلہ: اگر گابھن جانور کی قربانی کی گئی اور اس کے پیٹ سے بچہ نکلا تو اگر وہ بچہ زندہ ہے تو اس کی بھی اسی وقت قربانی کر دی جائے گی۔ اگر اس کا گوشت کھانے کے قابل نہ ہو تو بچے کا گوشت دفن کر دیا جائے گا۔ اگر جانور کے پیٹ سے بچہ مردہ نکلا تو اس بچے کو دفن کر دیا جائے گا۔ مسئلہ:
اگر قربانی کے لیے گابن جانور خریدا اور قربانی سے پہلے ہی اس نے بچہ جن دیا تو اب اس بچے کو فروخت کر کے اس کی قیمت صدقہ کی جائے گی، یا وہ بچہ زندہ ہی صدقے میں دے دیا جائے گا۔ مسئلہ، اگر غریب آدمی جو صاحب نصاب نہ ہو، اس نے قربانی کے ایام میں گابن جانور قربانی کی نیت سے خریدا اور زبان سے کہہ دیا کہ اس کی قربانی کروں گا، تو اب اس کے لیے تبدیلی منع ہے۔ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ کی شام تک رہتا ہے، لیکن جن بستیوں میں جمعے کی نماز واجب ہے وہاں کے باشندوں کے لیے قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مسئلہ، جن بستیوں میں جمعے کی نماز واجب ہے، اگر وہاں کے لوگ اپنی بستی میں عید کی نماز سے پہلے قربانی کریں گے تو ان کی قربانی جائز نہیں، ایسا کرنے والوں پر دوبارہ قربانی کرنا لازم ہوگا۔ مسئلہ، اگر وہ لوگ اپنی قربانی کا جانور ایسی بستی میں بھیج دیں کہ جہاں پر جمعے کی نماز نہیں ہے تو وہاں پر ان کی قربانی صبح صادق کے بعد عید کی نماز سے پہلے کرنا درست ہے۔ مسئلہ، اگر چھوٹی بستی جہاں جمعہ نہیں، وہاں کے لوگ اپنی قربانی ایسی جگہ کرنا چاہتے ہیں جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں ان کے لیے عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس پر دوبارہ قربانی کرنا لازم ہوگا۔ مسئلہ، قربانی کرنا دن میں افضل ہے، رات میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے قربانی کرنا مکروہ ہے، لیکن آج کل جب کہ بجلی، گیس، لالٹین کی سہولتیں میسر ہیں، اگر روشنی کا انتظام کر کے رات میں قربانی کریں تو کوئی خرابی نہیں۔ مسئلہ، 11ویں اور 12ویں رات میں قربانی کی جا سکتی ہے، مگر 10ویں رات میں صبح صادق سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں۔ مسئلہ، عید کی نماز کا وقت سورج میں سفیدی آنے کے بعد سے زوال کا وقت ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے بقرعید کے دن نماز نہیں پڑھی جا سکی تو 10ویں ذی الحجہ میں زوال کے بعد سے قربانی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ، اگر عید الاضحیٰ کی نماز بستی میں کئی جگہ ہوتی ہے تو ایسی بستی میں ایک جگہ نماز ہو جانے کے بعد پوری بستی میں قربانی کرنا جائز ہے۔ مسئلہ، عید الاضحیٰ کی نماز بھی عید الفطر کی نماز کی طرح ان بالغ مرد مسلمان پر عید الفطر کی نماز کی طرح ان بالغ مرد مسلمانوں پر واجب ہے جن کی بستی میں جمعے کی نماز واجب ہوتی ہے، اس لیے اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا فرض نماز کے چھوڑنے جیسا گناہ ہے۔ مسئلہ، اگر کسی عذر کی وجہ سے عید الاضحیٰ کی نماز 10ویں ذی الحجہ میں نہ ادا کی گئی تو اس نماز کو 11ویں تاریخ میں ادا کیا جائے۔ اگر اس دن بھی ادا نہیں کی گئی تو 12ویں تاریخ میں نماز کو ادا کیا جائے گا، اس کے بعد عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور عید الفطر کی نماز اگر عید کے دن کسی وجہ سے نہیں ادا کی جا سکی تو صرف اگلے دن ہی پڑھی جائے گی، اس کے بعد نہیں۔ مسئلہ، عید کی نماز کے لیے جنگل میں نکلنا مسنون ہے، اگر آبادی سے باہر کوئی جگہ میسر نہ ہو یا اور کوئی معقول عذر ہو تو پھر آبادی میں اور مسجد میں پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ مسئلہ، قربانی کے ایام میں قربانی کے لیے جو جانور خریدا گیا اگر وہ دودھ دیتا ہے تو قربانی کے لیے خریدنے کے بعد اس کا دودھ نکالنا بند کر دیا جائے۔ اگر اس کا دودھ نکالا تو اس کا دودھ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ، اگر دودھ دینے والے جانور کا مالک اپنے دودھ دینے والے جانور کی قربانی کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا دودھ نکالنا موقوف کرے، یعنی دودھ نکالنا روک دے۔ مسئلہ، اگر دودھ دینے والے جانور کا مالک اپنے دودھ دینے والے جانور کی قربانی کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا دودھ نکالنا روکے۔ مسئلہ، قربانی کے جانور پر سواری کرنا، اس کے بال، اس کی اون کاٹنا، اس پر سامان لادنا منع ہے۔
امیر اور غریب کے درمیان فرق والے مسائل۔ مسئلہ: مالدار یعنی صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے، جو شخص نصاب کا مالک نہ ہو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ مسئلہ: غریب آدمی جس پر قربانی کرنا واجب نہیں تھا، اگر اس نے قربانی کے دنوں میں کوئی جانور قربانی کی نیت سے خریدا تو اس پر اسی جانور کی قربانی کرنا واجب ہے، جبکہ وہ قربانی کا جانور قربانی کے دنوں میں اسی نیت سے خریدے اور زبان سے بھی کہہ دے کہ اس کی قربانی کروں گا۔ مسئلہ: اگر مالدار آدمی نے کوئی جانور قربانی کے لیے خریدا یا بڑے جانور میں حصہ لیا تو اس کے لیے اس جانور کی قربانی لازم نہیں بلکہ اس کو بدل بھی سکتا ہے۔ مسئلہ: جس پر قربانی واجب نہیں، اگر اس نے جانور قربانی کے دنوں میں خریدا اور وہ جانور گم ہو گیا یا مر گیا تو غریب آدمی کے لیے دوسری قربانی کرنا ضروری نہیں۔ مسئلہ: اگر صاحب نصاب کا خریدا ہوا جانور مر گیا، وہ گم ہو گیا تو اس مالدار آدمی کے لیے دوسرے جانور کی قربانی کرنا یا حصہ لینا لازم رہے گا۔ مسئلہ: اگر غریب آدمی کا قربانی کا جانور گم ہو گیا اور غریب آدمی نے دوسرا جانور خرید لیا یا کسی بڑے جانور میں حصہ لے لیا اور پھر وہ پہلا جانور بھی مل گیا تو اس آدمی پر دونوں کی قربانی لازم ہے اور مالدار کے لیے ان میں سے صرف ایک کی قربانی کرنا کافی رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس غریب آدمی پر قربانی اللہ نے واجب نہیں کی بلکہ جانور قربانی کے لیے خرید کر اس نے قربانی اپنے اوپر خود واجب کی ہے۔ مسئلہ: اگر مالدار آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور بعد میں وہ اسی جانور میں دوسرے لوگوں کو شریک کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دوسرے لوگوں کو شریک کرنا جائز ہے۔ مسئلہ: اگر غریب آدمی نے قربانی کے لیے جانور صحیح سالم خریدا پھر اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو غریب آدمی کے لیے اسی کی قربانی کرنا جائز ہے اور مالدار کے لیے دوسرا خریدنا لازم ہے۔ مسئلہ: اگر غریب آدمی نے صرف اکیلے قربانی کرنے کے واسطے قربانی کے دنوں میں جانور خریدا تو اس کے لیے دوسروں کو شریک کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ حکم بھی اسی وقت ہے جبکہ یہ جانور قربانی کے دنوں میں خریدا۔ ہاں، اگر خریدتے وقت اس کی نیت دوسروں کو شریک کرنے کی تھی تو اس کے لیے شریک کر لینا جائز ہے، مگر اس کو پہلے ہی یہ بات زبان سے بھی کہہ دینی چاہیے۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص قربانی کی نیت سے جانور خریدے اور وہ نیت رکھتا ہے کہ وہ دوسروں کو اس میں شریک کرے گا اور پھر وہ جانور کی قیمت بڑھا کر اپنے بھی حصہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا درست ہے، مگر اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے ساتھ شریک کرنے والوں کو بتلائے کہ میں نے جانور اتنی قیمت میں خریدا لیکن میں اب اس کی قیمت اتنی متعین کر رہا ہوں اور میں بھی اس میں شریک ہوں تاکہ اس میں کوئی جھوٹ اور دھوکہ نہ رہے۔ مسئلہ: جانور گم ہو گیا اور قربانی کے ایام گزرنے کے بعد ملا تو اگر جانور والا غریب آدمی ہے تو اس جانور کو یا اس کی قیمت کو صدقہ کرے گا، اور اگر وہ شخص مالدار ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے قربانی کی ہے یا نہیں۔ اگر وہ دوسرے جانور میں قربانی کر چکا ہے تو اب اس کے لیے صدقہ کرنا لازم نہیں۔ ہاں، اگر اس نے دوسرے جانور میں قربانی نہیں کی تو مالدار کے لیے بھی اس جانور کا یا قیمت کا صدقہ کرنا لازم ہے۔ مسئلہ: اگر قربانی کے لیے جانور خریدا اور اس میں کوئی غریب آدمی بھی شریک ہے تو اب اس غریب آدمی کے لیے اس جانور کے شریک لوگوں میں سے نکلنا جائز نہیں۔ اگر وہ نکلے گا تو اس جانور میں دوسروں کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ اس مسئلے کو دوبارہ سماعت فرمائیں۔ مسئلہ: اگر قربانی کے لیے جانور خریدا اور اس میں کوئی غریب آدمی بھی شریک ہے تو اب اس غریب آدمی کے لیے اس جانور کے شریک لوگوں میں سے نکلنا جائز نہیں۔ اگر وہ نکلے گا تو اس جانور میں دوسروں کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ مسئلہ: جو جانور گونگا یا بہرا ہو اس کی قربانی درست ہے۔ فقہ حنفی کے اصول و جزیات کی روشنی میں یہ عیب صحت قربانی میں مانع نہیں۔ مسئلہ: نابالغ شخص مکلف نہیں ہوتا، اس لیے نابالغ بچہ یا بچی اگر صاحب نصاب ہو تب بھی مفتیٰ بھی قول کے مطابق اس پر یا اس کے ولی پر اس کے مال سے قربانی واجب نہ ہوگی۔ البتہ اگر بچہ یا بچی کا ولی اپنے مال سے اس کی طرف سے قربانی کر دے تو اس میں کچھ مانع نہیں بلکہ بہتر ہے۔ قربانی کے آداب:
نمبر 1، قربانی کے جانور کو پہلے سے خرید کر اس کی خدمت کرنا، اس پر خرچ کرنا۔ نمبر 2، قربانی کے دن اچھی طرح کھلانا پلانا۔ نمبر 3، جانور کو اچھی طرح باندھنا تاکہ وہ تڑپے نہیں۔ نمبر 4، اگر جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرنا۔ نمبر 5، چھری تیز کرنا لیکن جانور کے سامنے نہ کریں۔ نمبر 6، جانور کی کھال ٹھنڈی ہونے کے بعد اتارنا۔ نمبر 7، جانور کو بائیں کروٹ لٹا کر اس کے گلے کا قبلہ رخ کرنا۔ نمبر 8، ذبح کرتے وقت ساتھیوں کا موجود ہونا یا کم از کم سب کی اجازت ہونا۔ نمبر 9، ذبح کا طریقہ جاننے والے آدمی کا ذبح کرنا۔ نمبر 10، سب شرکاء کا جانور پر ہاتھ لگانا اور ذبح ہوتے وقت سب کا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا۔ مسئلہ، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ مسئلہ، اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور یا دوسرے حلالی کا جانور ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہوگا۔ مسئلہ، اگر بھولے سے بسم اللہ چھوٹ گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ ذبیحہ حلال ہے، اور اگر ذبح کرنے والے نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ذبح کی نیت سے اللہ کا نام کسی بھی طرح زبان سے کہہ لے تو ذبیحہ حلال رہے گا، جیسے سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنا یا اللہ اکبر کہنا۔ مسئلہ، ذبح کرنے میں گردن کی 4 رگیں کاٹنا ضروری ہے، ان میں سے اگر 3 بھی کٹ جائیں گی تب بھی ذبیحہ درست ہے، اگر صرف 2 رگیں کٹی ہوں تو وہ جانور حرام رہے گا۔ نوٹ: 4 رگوں کے نام یہ ہیں۔ مسئلہ، اگر جانور کو ذبح کرتے وقت گردن الگ ہو جائے تو اس ذبیحے کو کھانا حلال ہے۔ مسئلہ، اگر قصاب نے اپنے جانور کی قربانی کرائی سے اپنے جانور کی قربانی کرائی جائے اور اس سے گوشت بنوایا جائے یا صرف کھال اتروائی جائے تو اس کی اجرت پہلے سے طے کرنا ضروری ہے۔ اجرت طے کیے بغیر کام کرانا ناجائز ہے۔ اگرچہ لین دین صحیح کر لینے کے بعد یہ معاملہ درست ہو جائے گا، مگر جب تک لین دین پوری رضامندی کے ساتھ نہ ہو تب تک دونوں جانب سے یہ اجارہ فاسد اور ناجائز رہے گا۔ مسئلہ، قربانی کے جانور کی کھال یا اس کی ہڈی یا گوشت یا اس کی کوئی چیز کسی کو اجرت میں دینا جائز نہیں۔ مسئلہ، قربانی کے گوشت کو تمام ساتھی وزن کر کے تقسیم کریں، اندازے سے تقسیم کرنا درست نہیں۔ ہاں، اگر سری پائے وغیرہ سب کو ملا لیا جائے تو اندازے سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ مسئلہ، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر کے ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ یار دوستوں کے لیے اور ایک حصہ غربا مساکین کے لیے تقسیم کرنا چاہیے۔ مسئلہ، اگر کسی کے گھر میں خود پورے حصے کے گوشت کی ضرورت ہو تو وہ پورا گوشت اپنے گھر کے لیے بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ، اگر کسی جگہ غربا مساکین میسر نہ ہوں تو ان کا حصہ خود مالک یعنی قربانی کرنے والے بھی آپس میں تقسیم کر کے اپنے کام میں لا سکتے ہیں۔ مسئلہ، قربانی کا گوشت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک تحفہ ہے اور تبرک ہے، جب تک چاہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جب وہ استعمال کے قابل نہ رہے تو اس کو دفن کر دینا چاہیے یا جانوروں کو کھلا دیں۔ مسئلہ، قربانی کا گوشت تحفے میں کسی امیر، غریب، مسلمان، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ ہاں، قربانی کا گوشت یا اس کی کوئی چیز کسی کی مزدوری کی اجرت میں دینا جائز نہیں۔ مسئلہ، جیسے قربانی کا گوشت قربانی کرنے والے کے لیے خود استعمال کرنا جائز ہے، ایسے ہی قربانی کے جانور کی تمام چیزیں مثلا کھال، ہڈی، کان وغیرہ اپنے کام میں لانا جائز ہے، مگر ان چیزوں کو بیچ کر ان کا پیسہ اپنے کام میں لگانا جائز نہیں، بلکہ اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ، قربانی کی کھال یا کوئی چیز امام کو یا کسی کو اجرت میں دینا جائز نہیں، البتہ ہدیہ اور تحفے کے طور پر کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر امام غریب ہے تو اس کو بغیر مانگے بطور صدقہ یا بطور ہدیہ قربانی کی کھال دینا درست ہے، مگر کہ اس کی امامت کی اجرت میں اس کو شامل کرنا جائز نہیں۔ ایسا کرنا نہ امام کے لیے جائز ہے اور نہ ہی لوگوں کے لیے جائز ہے۔ مسئلہ،
قربانی کے کھال کی رقم سے کسی میت کی تجہیز و تکفین کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس واسطے کہ اس میں تملیک نہیں پائی گئی۔ مسئلہ، قربانی کی چرم یعنی کھال کا بہترین مصرف مدارس دینیہ میں قیام طعام کے ساتھ رہنے والے غریب طلبہ ہیں، ان پر خرچ کرنے سے اشاعت دین اور تصدق دونوں کا ثواب ہے۔ سوال، اگر قربانی کے بجائے قربانی کے جانور کی قیمت یا بڑے جانور کے ایک حصے کی قیمت کسی غریب آدمی کو یا دینی مدارس میں دے دی جائے تو اس صورت میں قربانی کا وجوب ذمے سے ساقط ہوگا یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ جواب، قربانی کرنا اللہ کے نام پر شریعت کے ضابطے کے تحت جانور کا خون بہانا ایک واجب عمل ہے۔ یہ واجب دوسرے عمل سے ادا نہیں ہو سکتا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب علیحدہ علیحدہ فرائض ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا فریضہ نماز ادا کرنے سے اور نماز کا فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ثابت ہو جائے۔ اسی طرح قربانی کا واجب صدقہ کرنے سے نہیں ثابت ہوگا۔ مسئلہ، جس آدمی پر قربانی واجب ہے اس کے لیے احراق دم یعنی خون بہانا ہی واجب ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے 12 ذی الحجہ کی شام تک وہ اس واجب کو ادا نہ کر سکا تو اس کے بعد اس کو بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا لازم ہوگا، یا بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قیمت کا صدقہ کرے۔ مسئلہ، جس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے اگر وہ اپنی قربانی نہ کرے کہ اپنے متعلق کسی مرحوم یا زندہ کی جانب سے قربانی کرے تو وہ اپنی قربانی ترک کرنے کا گنہگار ہوگا، مگر جس کی جانب سے اس نے قربانی کی ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نصاب کا مالک ہے اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا لازم ہے، پھر اگر وہ کسی زندہ یا مرحوم کے لیے قربانی کرنا چاہے تو وہ اپنی قربانی کے علاوہ اسی بڑے جانور میں یا کسی دوسرے بڑے جانور میں اس زندہ یا مرحوم کے نام سے حصہ لے یا بکری وغیرہ کرے۔ مسئلہ، اپنی واجب قربانی کا ثواب بھی دوسروں کو پہنچانا مفتوی قول میں جائز ہے۔ مسئلہ، اگر کوئی غریب آدمی جس پر قربانی واجب نہ ہو وہ کسی مرحوم کے نام سے قربانی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تکبیر تشریق کے مسائل۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور مردوں پر بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور عورتوں پر آہستہ پڑھنا واجب ہے، نماز باجماعت پڑھی گئی ہو یا انفرادی طور پر۔ مسئلہ، فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی اس تکبیر کو پڑھا جائے، اگر امام صاحب پڑھنا بھول جائیں تو مقتدی شروع کر دیں تاکہ امام صاحب کی بھی یاد آ جائے۔ مسئلہ، جان بوجھ کر تکبیر کا چھوڑنا یا مرد کا جان بوجھ کر آہستہ پڑھنا گناہ کی بات ہے۔ مسئلہ، اگر بھول سے تکبیر تشریق رہ گئی تو اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔